السلام علیکم جی، اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کرتے ہیں. پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و شریف پیش کرتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. تو اس کے بعد ہم آج کا سفر شروع کرتے ہیں اپنا. تو یہ ہمارا جو سفر ہے یہ ہے آج کا غار ثور کا واقعہ، ہجرت کا واقعہ. یہ ابھی ہم آپ کو غار ثور کی زیارت کروائیں گے اور یہ اس کی مکمل جو اس کی تفصیل ہے تحقیقات کے بعد، جو قرآن مجید میں بھی سورۃ توبہ کی آیت نمبر 40 ہے، اس میں جو اللہ پاک نے فرمایا وہ بھی ساتھ ایڈ کریں گے اور اس کی تفصیل آپ کو بتاتے جائیں گے. اور چلیں ہم جا رہے ہیں اوپر کی طرف. تو یہ روڈ بنا ہوا ہے، پہاڑ ہے، بہت اونچا پہاڑ ہے. تو سعودی گورنمنٹ نے کچھ روڈ بنایا ہوا ہے، پہاڑ کو کٹنگ کیا ہوا ہے اور کچھ نیو سیڑھیاں بھی بنائی ہوئی ہیں. تو ہم جا رہے ہیں تو کافی دشوار راستہ ہے، اتنا آسان بھی نہیں، لیکن یہ ہے کہ اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ رکھتے ہوئے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق اور محبت کا جو ہمارا لیول ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے تو یہ دشواری جو ہے نہیں نظر آتی. ٹھیک ہے، تو جا رہے ہیں ماشاءاللہ. ارد گرد بھی آپ کو جو مناظر ہیں وہ بھی دکھاتے جا رہے ہیں. تو آج کا جو ہم غار ثور کی زیارت بھی آپ کو کرائیں گے اوپر جا کے انشاءاللہ. تو یہ ہمارا جو سفر ہے وہ جاری ہے. تو کچھ ہمارے دوست ہیں، حاجی ہیں حضرات بھی وہ جو اوپر جا رہے ہیں، اور کچھ دوست ہیں میرے ساتھ وہ بھی ہم اوپر جا رہے ہیں. تو یہ راستے میں کچھ کبوتر وغیرہ بھی ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ جو مکمل واقعہ ہے ہم آپ کو ساتھ ساتھ جو ہے نا شیئر کرتے جاتے ہیں. باقی ساتھ آپ راستہ بھی دیکھتے جائیں. ٹھیک ہے، کچھ راستہ سیدھا ہے، کچھ آگے پہاڑی کٹنگ کی ہے، کچھ سیڑھیاں بنائی ہیں لوگوں نے نیو. تو یہ جو واقعہ تھا نا جو پیش آیا غار ثور کا واقعہ، اس کی کیا ہسٹری ہے اس کے بارے میں ہم نے بھی علم لیا. کچھ یہ ہے کہ جب اسلام کے ابتدائی دور میں جب مکہ مکرمہ میں مسلمانوں پر ظلم و ستم بڑھا تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی جب تبلیغ شروع کی تو مکہ میں جو مکہ کے سردار تھے، ابو جہل، ابو لہب، ابو طالب، یہ جو مکہ کے سردار تھے، جتنے بھی اہل قریش تھے، ٹھیک ہے، یہ جو تھے نا جی، تو یہ جو تھے نا یہ مکہ میں مسلمانوں پر ظلم کرتے تھے، بہت زیادہ زیادتی کرتے تھے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کا پیغام لوگوں تک لے کے جاتے تھے، تبلیغ کرتے تھے، تو یہ لوگوں کو جو جتنے بھی اہل قریش کے سردار تھے، ٹھیک ہے، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے تھے. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا پیغام مسلمانوں تک، لوگوں کو مسلمان کرنے لگے، لوگوں تک لے کے جانے لگے، تبلیغ کرنے لگے، تو جو اہل قریش تھے ان لوگوں نے منصوبہ بنایا کہ نعوذ باللہ حضور پاک کو جو ہے نا قتل کیا جائے. تو جب ان لوگوں نے منصوبہ بنایا تو اللہ پاک نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل کر دی. تو اس لحاظ سے جو واقعہ ہے اس کے اعتبار سے ہم آپ کو تفصیل بتا رہے ہیں. باقی لفظ اوپر نیچے ہو سکتا ہے لیکن اس کا مفہوم وہی ہے کہ جب یہ لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ناحق سازشیں کرنے لگے، منصوبے بنانے لگے، تو اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کی اجازت دے دی کہ اے نبی آپ مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر جائیں، مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر جائیں. ٹھیک ہے، تو ساتھ یہ ہم آپ کو سارا واقعہ بھی بتاتے ہیں، ساتھ آپ ہمارا سفر بھی دیکھیں، جو راستہ ہے وہ بھی دیکھیں، سارے مناظر دکھا رہے ہیں ہم آپ کو، اور مکہ جو ساتھ جو نیچے جو سٹی ہے، شہر ہے، وہ بھی ساتھ دکھاتے جا رہے ہیں. تو جب یہ منصوبہ ان لوگوں نے بنایا تو اللہ پاک نے وحی نازل کی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ملا حضرت جبریل علیہ السلام سے کہ اللہ پاک کی طرف سے یہ پیغام ہے، آپ مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر جائیں. تو اس میں یہ تھا کہ جب
مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے لگے تو سارے اہل قریش جو دشمن تھے وہ تاب میں تھے کہ وہ سارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطلب جو جدھر گھر تھا ارد گرد کھڑے تھے، تو اس کے لحاظ سے پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے پیارے نبی نے جو آپ کے دوست تھے حضرت ابو بکر صدیق، ان سے مشورہ کیا ان کے گھر میں، تو ساری جو بھی ان کی اس ٹائم کی مشاورت تھی، تو ان لوگوں نے پھر جب پیغام اللہ پاک کا پیغام آ گیا تو اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشاورت کی کہ ہمیں اب ہجرت کا حکم ہو چکا ہے، تو ہم نے آج رات مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنی ہے۔ تو اس میں جو تھے نا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صرف دو آدمی تھے، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو مکہ سے نکلے رات کے وقت نکلے ہجرت مدینہ کی طرف، جب ہجرت کا وقت اور ہجرت کا پیغام ملا تو جو مشرکین مکہ تھے سارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے ارد گرد تھے، تو اللہ پاک نے وحی نازل کی، پھر اللہ پاک نے ان کے جو باہر دروازے میں کھڑے تھے، اللہ پاک نے ان کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام دیا کہ یہ مٹی لو اور وہاں اس مٹی کے اوپر ایک قرآن کی آیت ہے وہ پڑھو اور ان کی طرف پھینک دو۔ اس سے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا اس طرح ان کفار مکہ کے درمیان سے باہر نکل گئے اور یہ اپنے ہجرت کا سفر شروع کیا۔ تو راستے میں کیونکہ جو غار ثور ہے وہ جنوب کی طرف ہے، مدینہ شریف جو ہے اس کے اپوزٹ ہے۔ یہ راستہ وہ تھا کہ جس میں عام لوگ مطلب عام روٹین میں لوگ مدینہ کی طرف ادھر اس راستے سے نہیں جاتے۔ یہ راستہ اس لیے چنا گیا تھا کہ اہل جو مکہ ہے، جو قریش ہے، جو یہاں کے سردار ہیں، جو کافر ہیں، وہ ان کو اس راستے کا پتہ نہ چل جائے، اس لیے یہ راستہ اختیار کیا گیا جو ہماری انفارمیشن کے مطابق تھا۔ ابھی تو یہ رسیریاں وغیرہ بن گئی ہیں، لوگ جا رہے ہیں، آسانی ہے، لیکن واللہ عالم اس ٹائم کیسا راستہ تھا اللہ بہتر جانتا ہے۔ ماشاءاللہ واہ، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھے، تو یہ نظارہ اور ہم آپ کو بتا نہیں سکتے بہت۔ یہ واقعہ جو ہے باقی اللہ پاک سب مسلمانوں کو وہ محبت، وہ جذبہ اور وہ ایمان عطا کرے۔ تو چلتے ہیں پھر اپنے واقعے کی طرف، اپنی منزل کی طرف، اور ہم ساتھ آپ کو راستہ بھی بتاتے جا رہے ہیں۔ تو یہ چیز تھی کہ جب ہجرت کی تو اس راستے پہ آئے، پہاڑ تھا، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس پہاڑ تک چلے گئے۔ تو جب اوپر پہنچے تو اوپر ایک غار ہے جسے غار ثور کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم آپ کو اوپر جا کے دکھاتے ہیں، اس کی پوری تفصیل بھی بتاتے ہیں۔ تو یہ جو راستہ تھا نا دشوار ہے کافی اس ٹائم۔ تو ابھی جو ساتھ ہم آپ کو دکھاتے جا رہے ہیں، یہ آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ ابھی یہ گورنمنٹ نے روڈ بنانے شروع کیے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ سعودی گورنمنٹ جو ہے نا یہ روڈ بنا رہی ہے تاکہ گاڑیاں اوپر جا سکیں، کیونکہ یہ غار بہت ہائٹ پہ ہے اور ہر مسلمان جو ادھر عمرہ اور حج پہ آتا ہے تو اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں بھی جو ہے نا اس کی زیارت کروں۔ اور ساتھ میں ہم آپ کو جو پہاڑ ہے اس سے ساتھ ہمیں خانہ کعبہ کا جو کلاک ٹاور ہے وہ بھی نظر آ رہا ہے۔ تو یہ ساری زیارتیں بھی ساتھ ہم آپ کو اوپر تک جو ارد گرد کا جو ماحول ہے وہ بھی دکھاتے جا رہے ہیں۔ تو ہم اوپر جا رہے ہیں، لیکن یہ سفر ہمارا اتنا آسان نہیں ہے، کافی دشوار ہے، تو ہم راستے میں سانس لے کے جا رہے ہیں۔ یہ اوپر تقریباً کافی اونچا پہاڑ ہے، تو جو ہمیں ٹائم درکار ہے جو بتایا گیا وہ تقریباً کہہ رہے ہیں 1.5 گھنٹہ، 1 گھنٹہ 30 منٹ میں ہم اوپر جا سکتے ہیں۔ لیکن یہ ویڈیو جو ہم نے شارٹ آپ کو بنائی ہے تاکہ ہم اس میں کچھ نہ کچھ آپ کے ساتھ انفارمیشن اپنا جو ہمارے ساتھ وقوفہ پیش آیا، جو ہمارے ساتھ مطلب منظر پیش آیا، اس کے لحاظ سے ہم آپ کو گائیڈ کرتے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ماشاءاللہ ہم اپنے جذبے کے ساتھ اوپر جا رہے ہیں۔ تو اللہ پاک سب کو
ادھر آنا نصیب کرے سب کو۔ سب کی خواہش ہوتی ہے نا کہ ہمیں وہ بستگی ہے اس جگہ سے جس جگہ پہ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکے، بیٹھے، کھڑے ہوئے، جس جگہ سے گزر ہوا وہ جگہ ہمارے مطلب ہمیں ایک ایسی فیلنگ ہوتی ہے کہ ہم وہ جگہ جائیں، ٹھیک ہے، وہ جدھر جدھر ہمارے پیارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہیں ہم وہ جگہ جائیں۔ تو ہجرت کا یہ سفر تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو یہ غار کے اوپر، یہ پہاڑ کے اوپر، ٹھیک ہے، وہ لوگ پہنچے۔ ہم آپ کو ساتھ ساتھ جا رہے ہیں لیکن آہستہ آہستہ یہ ویڈیو اس لیے لمبی ہوتی جا رہی ہے، آپ دھیان سے یہ پورا واقعہ چیک کرنا۔ باقی راستے میں یہ کچھ لوگوں نے پتھروں کے اوپر نام بھی لکھے ہیں، یہ اللہ علم، یہ اس کا ہمیں نہیں سمجھ آئی کہ یہ پتھروں سے نام لکھنے سے کیا ہوتا ہے، یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ باقی ہمارا جو راستہ ہے تقریباً آدھا مکمل ہو چکا ہے، تو ہم ساتھ آپ کو راستہ بھی بتا رہے ہیں، دکھا رہے ہیں، ساتھ ہی نیو راستہ بھی بن رہا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ پہاڑ کافی اونچائی پر ہے، تو یہ لوگ بھی دیکھ رہے ہیں آپ، یہ جا رہے ہیں، جن میں مرد بھی ہیں، خواتین بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، بچے بھی ہیں، جوان بھی ہیں۔ تو ابھی یہ سیڑھیاں بن گئی ہیں، کافی آسان ہے، اتنا مشکل نہیں ہے۔ جدھر جدھر سیڑھیاں بنی ہوئی ہیں کافی آسان ہے، کچھ تھوڑا سا پوائنٹ ہیں جدھر راستہ خراب بھی ہے، لیکن زیادہ تر ابھی جو اوپر والا راستہ ہے یہ ان لوگوں نے سیڑھیاں بنا کے آسان کر دیا۔ تو کچھ دیر ہم راستے میں سانس لیتے ہیں اور آپ کو جو سارا ویو ہے وہ بھی دکھاتے ہیں، ٹھیک ہے، جدھر سے ہم اوپر چلے ہیں اور جدھر تک پہنچے ہیں۔ تو ہم آپ کو زوم کر کے دکھا رہے ہیں، ہم اس جگہ سے اوپر آ رہے ہیں، راستہ آپ کو دیکھ رہے ہیں، یہ راستہ کدھر سے آہستہ 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 یہ ہم آپ کو زوم کر کے دکھا رہے ہیں، جو باہر روڈ سے ہم نکلے تھے، اور یہ سارا راستہ ہم آپ کو آہستہ آہستہ زوم کر کے دکھائیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ نیچے آبادی ہے اور یہ نیچے جو ہے نا بسیں وغیرہ ہیں، روڈ ہے بنا ہوا جدھر سے ہم اوپر آئے ہیں آہستہ آہستہ، یہ دیکھیں، ٹھیک ہے۔ کافی دشوار راستہ ہے، پہلے سیدھا ہے، پھر اوپر اونچائی ہے، مسلسل اونچائی ہے، مسلسل آہستہ 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 یہ اونچائی کی طرف بڑھ رہا ہے، پھر کچھ راستہ سیدھا ہے، اس کے بعد سیڑھیاں آتی ہیں۔ یہ کچھ بوڑھے لوگ بھی ہوتے ہیں، وہ پھر راستے میں بیٹھ جاتے ہیں، سانس لیتے ہیں، آہستہ آہستہ چلتے ہیں، اور آہستہ آہستہ چلنا چاہیے کیونکہ یہ پہاڑ ہے تو ادھر بندہ تھک جاتا ہے۔ تو باقی ہم انشاءاللہ عنقریب پہنچ چکے ہیں ذرا، تو ہم ماشاءاللہ یہ اللہ کی قدرت، بہت بڑے بڑے پتھر ہیں جو اللہ کے حکم سے رکے ہوئے ہیں، تو یہ اللہ کی قدرت ہے ماشاءاللہ۔ یہ اوپر سے ہم سارا ارد گرد کا ویو آپ کو دکھا رہے ہیں، کافی وسیع، ادھر زیادہ تر پہاڑی علاقہ ہے، یہ ساتھ کام چل رہا ہے، تو وہ لوگ جو ہے نا نیو راستہ بنا رہے ہیں، تو اسی حساب سے یہ جو ہے نا ساتھ کام چل رہا ہے۔ تو ادھر سے ہم اوپر آئے تھے، تو ہم آ چکے ہیں اپنی منزل کے اوپر۔ تو یہ غار ثور میں ہم پہنچ چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ غار ثور کی جو باہر پتھر ہے، یہ غار ہے، اس کے باہر لکھا ہوا ہے غار ثور۔ تو یہ واقعہ تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں پہنچے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ رکے، میں غار کے اندر جاتا ہوں، میں دیکھتا ہوں ساری صورتحال، تو اس کے بعد پھر ہم اندر چلے جائیں گے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر گئے، غار کے اندر گئے، تو وہاں جو بھی معاملات تھے، جو غار کی صفائی کی، غار کے اندر جو بھی وہ سراخ تھے وہ بند کیے اپنی چادر کے ساتھ، تو اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے گئے۔ تو انشاءاللہ ہم بھی آپ کو یہ غار کے اندر جا کے ساری جو ہے نا غار کے اندر کا منظر بھی دکھائیں گے۔ تو یہ ارد گرد کا ویو دکھا رہے ہیں آپ کو ماشاءاللہ، ایک کلاک ٹاور کافی ابھی سامنے سے نظر آ رہا ہے، ارد گرد کا ویو نظر آ رہا ہے۔ ادھر ابھی فی الوقت حاجی وغیرہ نماز پڑھ رہے ہیں، اندر نفل پڑھ رہے ہیں، تو اپنی باری کے لحاظ سے ہمیں بھی ٹائم ملے گا تو ہم بھی انشاءاللہ آپ کو اندر جا کے نفل بھی پڑھیں گے اور آپ کو بھی زیارت کروائیں گے۔ یہ جگہ بنی ہوئی ہے، ادھر لوگ نماز وغیرہ بھی پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور بیٹھتے ہیں، آرام کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ اوپر ایک چھوٹی سی شاپ ہے، اس میں تسبیح مصلے وغیرہ سارا کچھ آپ کو جو آپ مطلب ایک ضرورت کے مطابق آپ کو مل جاتا ہے۔ تو ہمیں ابھی جو ایک طرف غار کا ایک راستہ ہے جو اندر جانے کا اور ایک طرف باہر جانے کا، تو لہٰذا ہمیں جدھر سے اندر جاتے ہیں ہم اس کی طرف جا رہے ہیں۔
تو یہ پہاڑ کی جو غار ہے اس کی دوسری سائڈ پہ ہم جا رہے ہیں، تو ادھر جو ہے نا اندر جانے کا راستہ ہے، تو انشاءاللہ ہم آپ کو ساتھ دکھاتے ہیں۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، بہت بڑے بڑے پتھر ہیں سائڈوں پہ، باقی نیچے وادی ہے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے تو یہ کافی اونچائی پہ پہاڑ ہے، تو ہمیں تقریباً 1 گھنٹہ 20 منٹ ٹائم لگا اس غار تک پہنچنے میں، تقریباً اتنا ہی ٹائم لگا، ٹھیک ہے۔ تو باقی یہ ہے کہ یہ ٹائم 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے آرام سے بندہ اوپر آ جاتا ہے۔ تو ماشاءاللہ یہ حاجی حضرات ہیں، اپنی اپنی باری کے حساب سے یہ غار کی دوسری طرف ہے، اندر جانے کا راستہ یہ والا نا، یہ سارے ایک لائن میں ترتیب میں رکے ہوئے ہیں، تو یہ اندر جانے کے لیے اپنی اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم بھی اندر جائیں گے، تو پھر ہم بھی آپ کو سارا منظر وہ دکھاتے ہیں اندر جانے کے بعد، صحیح ہے۔ تو ہم اندر جانے کے لیے ریڈی ہیں، تو یہ ماشاءاللہ ہم اندر آ چکے ہیں غار میں۔ تو باقی ماشاءاللہ ادھر ہمارے پیارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پیارے اور آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ادھر رکے تھے، ماشاءاللہ و سبحان اللہ، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ تو ادھر ہم بھی نفل پڑھ رہے ہیں، لوگ بھی نفل پڑھ رہے ہیں، کچھ دعا کر رہے ہیں، لیکن یہ لوگوں نے غار کے نا اندر والی سائڈ پہ نام لکھے ہوئے ہیں۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ یہ نام کیوں لکھتے ہیں، ان ناموں سے ان کو کیا ملتا ہے۔ تو اللہ پاک آپ کے اور میرے سب کو ہدایت دے اور حفظ و امان میں رکھے اور نیک اعمالوں میں برکت دے۔ تو یہ ماشاءاللہ بہت پیارا نظارہ تھا، ٹھیک ہے، یہ وہ غار ہے۔ تو لہٰذا اب ہم اپنی واپسی کی طرف غار سے نکل چکے ہیں، تو واپسی کی طرف چلنے کے لیے سوچ رہے ہیں، کافی ٹائم ہو چکا ہے۔ تو یہ لوگ سانس لے رہے، رکے ہیں، بیٹھے ہیں، پانی شانی وغیرہ پی رہے ہیں۔ تو اللہ کی قدرت ہے، بہت بڑے بڑے پتھر ہیں پہاڑ کے اوپر، باقی یہ نظارہ ہے سامنے کلاک ٹاور کا۔ تو ہم غار شروع کرتے ہیں، غار کی بیک سائڈ سے جدھر سے لوگ باہر آتے ہیں، ہم واپسی کی طرف چلتے ہیں۔ تو ساتھ ساتھ آپ کو بھی راستہ جو واپسی کا کچھ وہ بھی دکھاتے ہیں، ساتھ اس کی تفصیل بتاتے ہیں۔ تو یہ اس غار میں جو ہے نا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن 3 راتیں قیام کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس غار میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اور جو اس غار میں ساتھ تھے، تو جب کفار مکہ ادھر تک پہنچے تو یہ قرآن مجید کی سورۃ توبہ آیت نمبر 40 ہے، اس میں جو ترجمہ ہے وہ یہ ہے کہ غم نہ کرو۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ کفار مکہ غار کے پاس آ چکے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مطلب اشارہ دیا کہ اے نبی وہ آ چکے ہیں سامنے، وہ ہمیں دیکھ نہ لے۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیارے نبی نے فرمایا، اے ابوبکر غم نہ کرو، ہم 2 ہیں اور ہمارے ساتھ تیسرا ہمارا اللہ پاک ہے۔ تو پھر وہ کفار مکہ آئے، تو پھر اللہ پاک کی طرف سے معجزہ ہوا۔ وہ کہتے ہیں کہ مکری نے غار کے منہ کے اوپر جو ہے نا جالا بنا دیا۔ تو یہ ثابت نہیں ہے کسی روایت میں بھی، باقی اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن اللہ پاک نے اپنے معجزات سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی حفاظت کی اس ٹائم میں جب غار میں تھے۔ تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر رکے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے جو بیٹے تھے حضرت عبداللہ، وہ آتے تھے دن بھر ساری معلومات لینے کے بعد اس غار میں مکہ کے جو بھی حال حوال تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق تک پہنچاتے تھے۔ تو یہ اور حضرت اسماء بنت ابوبکر جو حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی تھی، وہ آتی تھی کھانا لے کے رات کے ٹائم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ حضرت اسماء بنت ابوبکر کے جو تھے نا والد صاحب تھے، ان کے لیے کھانا لے کے آتی تھی۔ تو یہ سارا واقعہ ہے۔ تو باقی ہم نے زیارت کی ہے، ابھی ہم واپسی کی طرف جا رہے ہیں، اور آپ کو بھی یہ راستہ دکھا رہے ہیں، ساتھ ساتھ سارا منظر سارا واقعہ بیان کیا۔ باقی کوئی بات اوپر نیچے تو اس کے لیے ہم معذرت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی دلیل تو ہمارا کام تھا نقل کرنا۔ باقی آپ لوگ اس جگہ کی زیارت کریں، باقی اللہ پاک سے ہم دعا کرتے ہیں آپ کو ادھر تک لے کے آئے اور آپ کو اس زیارت
پر بھی آنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ یہ کافی اونچائی بھی ہے، تو ماشاءاللہ ہمت کے ساتھ ادھر آنا پڑتا ہے۔ باقی یہ راستہ بنا ہوا ہے واپسی کا، یہ بھی سیڑھیاں وغیرہ بنی ہوئی ہیں، آہستہ آہستہ ہم واپسی کی طرف جا رہے ہیں۔ تو یہ سامنے وادی ہے، وادی مکہ، تو یہ نظارہ ہے ماشاءاللہ۔ ابھی یہ کافی سہولتیں وغیرہ کر رہے ہیں، سیڑھیاں بنا رہے ہیں نیو، ٹھیک ہے۔ یہ ساتھ جگہ جگہ بیٹھے ہوئے ادھر پانی وغیرہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، کھانے پینے کی چیزیں۔ یہ حاجی حضرت اوپر جا رہے ہیں ماشاءاللہ۔ تو یہ سارا واقعہ تھا، ویڈیو تھوڑی لمبی ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر آپ یہ ساری چیزیں دیکھیں گے تو آپ کے دل میں بھی وہی خیالات، مطلب وہ اس دور کے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اور اس دور میں جب دین پھیلایا گیا اور ہجرت کی، ٹھیک ہے، تو سارا واقعہ کیسے کیسے پیش آیا۔ تو ہم نے کچھ کوشش کی ہے اب تک کچھ انفارمیشن لے کے اور آپ کو دکھائیں۔ باقی آپ، اللہ پاک آپ کے اور ہمارے ادھر آنا قبول کرے، ہماری نیت اور آپ کی نیت ادھر آنا قبول کرے، اور آپ کو بھی ادھر آنے کے لیے بہتر سے بہتر وسیلے بنائے۔ تو انشاءاللہ یہ راستہ ہے، ہم دکھا رہے ہیں، بہت بڑے بڑے پتھر ہیں پہاڑ کے اوپر۔ تو انشاءاللہ ہم واپسی کی طرف جا رہے ہیں، تو راستے میں یہ دیکھیں کچھ لوگوں نے نام بھی لکھے ہوئے ہیں پتھروں کے اوپر، اللہ بہتر جانتا ہے ان کو کیا ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کیا چیزیں ان لوگوں کو ان پتھروں کے اوپر نام لکھ کے ملتی ہیں۔ تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہر مسلمان کو مکہ اور مدینہ میں زندگی میں کم از کم ایک بار لے کے آئے، اور ان کو یہ ساری زیارات، جو ساری ادھر کی زیارات ہیں، سارے مقامات دیکھنے کی سعادت نصیب کرے۔ تو یہ تھوڑی دیر کے لیے ہم رکے ہیں، سانس لے رہے ہیں۔ یہ وادی مکہ ہے، سامنے کلاک ٹاور ہے، یہ سارے پہاڑ ہی پہاڑ ہیں ارد گرد جو ہے نا، یہ اس کے سینٹر میں وادی مکہ ہے۔ تو ہم آہستہ آہستہ رکتے ہیں، پھر جاتے ہیں سفر واپسی کی طرف ماشاءاللہ۔ اللہ اکبر، جی ماشاءاللہ ہم جا رہے ہیں واپسی کی طرف۔ تو یہ راستے میں ہم آپ کو کچھ چیزیں دکھاتے جا رہے ہیں، سائڈوں کا ویو دکھاتے جا رہے ہیں۔ تو ابھی ہم انشاءاللہ نیچے کچھ لوگ نظر آ رہے ہیں ہمیں، تو ان سے ملاقات کرتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مجھے حافظ لگ رہے ہیں، تو انشاءاللہ ہم ان کے پاس جاتے ہیں، ان سے کچھ تلاوت وغیرہ سنتے ہیں، تو پھر آپ کو بھی ساتھ سناتے ہیں ماشاءاللہ، بات چیت کرتے ہیں ان کے پاس جا کے، جو بھی پھر سناتے ہیں ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ حاج صاحب کیا حال ہے؟ الحمدللہ۔ سے ٹھیک ہے؟ الحمدللہ۔ کدھر سے ہیں؟ سکھر سے، پاکستان میں سکھر۔ ماشاءاللہ۔ حافظ ہیں؟ میرے 20 سپارے ہو گئے، یہ حافظ ہیں۔ ماشاءاللہ، کچھ سنائیں گے؟ سنا دوں گا۔ جی کچھ عرض کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ قبول کرے، شکریہ۔ تو ماشاءاللہ یہ تھے حافظ صاحب، تو ماشاءاللہ تلاوت کی انہوں نے، بہت اچھا لگا ہمیں سن کے۔ تو ابھی ہم جا رہے ہیں واپسی، ہمارے پاس ٹائم کچھ کام ہے اس لیے، تو چلیں انشاءاللہ ہمیں اجازت دیں، ٹھیک ہے۔ بہت شکریہ آپ کا، ویڈیو کا اینڈ تک دیکھیں، اور چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں، بیل آئیکن دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے، ٹھیک ہے۔ اللہ آپ کا ہمارا حامی ناصر ہو، بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ اللہ آپ کے اور ہمارے مال جان رزق میں برکت عطا کرے۔ اللہ حافظ۔